اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ روزانہ قرآن کریم کی کچھ آیات پر گفتگو کرواتے ہیں ہم اپنے معزز علماء سے، لیکن جب سے یہ فارمیٹ ہم نے چینج کیا ہے، ہمارے ساتھ صرف ایک ہی مہمان ہوتے ہیں، ایک ہی عالم دین ہوتے ہیں، اور ان سے ہم سیکھتے ہیں قرآن کریم کی ان آیات کے تعلق سے، ایک موضوع کے حوالے سے، اور قرآن کریم کی ان آیات کو عہد حاضر سے، لمحہ موجود سے جوڑتے ہیں کہ آج قرآن کریم کی یہ آیات ہم سے کیا مخاطبت کر رہی ہیں اور کیا کیا تقاضا ہے اللہ کا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اہل ایمان سے۔ خواتین و حضرات، آج کا ہمارا موضوع ہے حق کا راستہ، کہ حق کا راستہ کیا ہوتا ہے، اور سورہ یونس کی آیات 108 اور 109 انشاءاللہ آج مطالعے میں آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اور کس کے ذریعے فرما رہا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے۔ اس انسانیت سے کہہ دیجئے، آپ کیا کہہ دیجئے کہ تمہارے پاس، تمہارے رب کے پاس سے حق آ گیا ہے۔ جو کوئی اس کی یعنی حق کی پیروی کرے گا اسی کو فائدہ ہوگا، جو حق کا انکار کر دے گا، حق کو خود سے دور کر دے گا، تو وہ گمراہی اختیار کر لے گا۔ اب یہ اس پر ہے، ہدیناہ النجدین اما شاکرا و اما کفورا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرما رہا ہے دونوں راستے ہم نے دکھا دیے ہیں، بلکہ اس بات کو اگر آگے اور بڑھا دیا جائے، کیونکہ یہاں پر بات ہو رہی ہے پوری عالم انسانیت سے، کہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، وہاں تک بات چلی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فطرت میں، یعنی فطرت میں الہام کر دیے۔ خواتین و حضرات، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ آپ ان سے یہ بھی فرما دیجئے کہ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ، میں تم پر حوالہ دار بنا کے نہیں بھیجا گیا ہوں۔ اللہ اکبر۔ کہیں اور قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے نا کہ انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر، ہم نے آپ کو بھیجا ہے تذکیر کے لیے، نصیحت کرنے کے لیے، ہم نے آپ کو سخت گیر بنا کر نہیں بھیجا۔ خواتین و حضرات، یہاں پر اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ہمیں کیا سمجھا رہا ہے اور کس کے ذریعے سمجھا رہا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے پوری انسانیت کو تعلیم دی جا رہی ہے۔ اب اللہ فرما رہا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو ہم نے آپ پر وحی کی ہدایت، اس کی آپ پیروی کیے جائیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کر دے۔ اللہ کا فیصلہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا فیصلہ کب آتا ہے؟ فیصلے کے حوالے سے اللہ کی سنت کیا ہے؟ یہ سب باتیں، بہت ساری باتیں ہمیں بتائیں گے اسلام آباد میں موجود ہمارے ملک کے ممتاز عالم دین، مفسر قرآن، محترم ڈاکٹر حبیب الرحمان عاصم صاحب۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ خواتین و حضرات، ڈاکٹر حبیب الرحمان عاصم صاحب سے کون واقف نہیں؟ آپ کے تعارف میں میں کیا الفاظ ضائع کروں۔ ایک دنیا آپ کو سنتی ہے اور بہت غور سے سنتی ہے، اور یہ جو تاثیر اللہ تعالیٰ نے آپ کی گفتگو میں رکھی، آپ کے کلام میں رکھی، وہ آپ ہی کا حصہ اور آپ کا خاصہ۔ ڈاکٹر حبیب الرحمان عاصم صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز کرنا چاہوں گا اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے۔ سورہ یونس آیات 108 اور 109۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایہا الناس قد جاءکم الحق من ربکم
فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يدل عليها وما أنا عليكم بوكيل. واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. صدق الله العظیم. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے کہ لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق آ چکا ہے. اب جو سیدھی راہ اختیار کرے اس کی راست روی اسی کے لیے مفید ہے، اور جو گمراہ رہے اس کی گمراہی اسی کے لیے تباہ کن ہے. اور میں تمہارے اوپر کوئی حوالہ دار نہیں ہوں. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اس ہدایت کی پیروی کیے جائیں جو آپ کی طرف بذریعہ وحی بھیجی جا رہی ہے، اور صبر کیجئے یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کر دے، اور وہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. صدق اللہ العظیم. خواتین و حضرات، محترم ڈاکٹر حبیب الرحمن عاصم صاحب کی خدمت میں اس سے پہلے کہ ہم آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال رکھیں اور ان سے سیکھیں، اس سے قبل کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں. کل کا سوال یہ تھا کہ فرعون کی لاش کا ذکر قرآن کریم کی کس صورت میں آیا ہے؟ درست جواب سورہ یونس میں. آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے. قرآن کریم میں پہلا سجدہ تلاوت کس صورت میں آیا ہے؟ سورہ انفال میں، یا سورہ سجدہ میں، یا سورہ آراف میں؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے. ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709. ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343009880. ہمارا ای میل ایڈریس ہے ps@dunyatv.tv. ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 00923218250194. ڈاکٹر صاحب ارشاد فرمائیے، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، حق کا راستہ کس طرح بتا رہا ہے، اور یہاں مخاطبت پوری انسانیت سے ہو رہی ہے بذریعہ وجہ وجود کائنات محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ارشاد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انیق بھائی، قرآن مجید کی تمام آیات کی طرح آج کی آیات بھی سبحان اللہ بہت ہی جاندار اور شاندار ہیں، رہنمائی کا بہت بڑا ذریعہ ہیں، اور ہم طالب علم قرآن مجید کی ان آیات سے سیکھتے رہیں گے اور سیکھتے رہے ہیں. سب سے پہلا جملہ جو اس آیت کا حصہ بن رہا ہے، جس کی طرف آپ نے ایک اشارہ کیا کہ اللہ رب العزت نے براہ راست خود کہنے کے بجائے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے یہ بات پوری انسانیت تک پہنچائی ہے، اور ان کے واسطے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے، آپ لوگوں کو بتا دیجئے کہ تمہارے پاس حق آ گیا ہے. سبحان اللہ. جب یہ بات کہی جا رہی ہے، گویا کہ یہ بالکل واضح طور پر اعلان کیا جا چکا کہ پوری انسانیت کے لیے قیامت تک اگر کوئی رہنما اور ہادی اور قائد اور ان کو تعلیم دینے والا
اگر کوئی ہے جی تو وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ یہ اعزاز، یہ شرف آپ کے حصے میں اللہ رب العزت نے لکھا کہ پوری دنیا میں بسنے والے تمام جن و بشر کے لیے اللہ نے اپنے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو منتخب کیا۔ آپ مصطفیٰ ہوئے، آپ مجتبیٰ ہوئے، آپ اللہ تعالیٰ کے محبوب اور بہترین رہنما بن کے دنیا میں بھیجے گئے۔ سبحان اللہ۔ گویا کہ ہر فرد کو یہ بتا دیا گیا ہے کہ اگر تم حق کی تلاش کرنا چاہتے ہو تو پھر نبی کو تلاش کرو۔ سبحان اللہ، سبحان جس نے نبی کو تلاش کیا وہ حق تک پہنچ جائے کیا گا، بات ہے، واہ واہ واہ۔ کیونکہ حق آپ کی زبان سے جاری ہوا اور آپ کے عمل سے ثابت اور ظاہر ہوا ہے۔ جس کو نبی کی زبان سے نکلنے والے جملے اور الفاظ میسر نہ آئیں اور جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور کردار سے نکلنے والے عمل وہ نہ ملیں تو گویا کہ وہ حق کی شناسائی پورے طریقے سے نہیں کر سکتا۔ وہ کچھ نہ کچھ تھوڑی بہت باتیں اچھی ضرور سیکھ سکتا ہے، لیکن جسے کامل حق کہا جا سکتا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے نکلنے والے الفاظ کی شکل میں، چاہے وہ کلام الہی کیوں نہ ہو، آپ ہی کی زبان سے جاری ہوا اور آپ ہی کی زبان سے لوگوں نے سن کر آپ کے کہنے پر یہ قرار دیا کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ اس لیے حق کی پہلی بنیاد فراہم کی گئی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی حق کی پہچان ہے۔ دوسری بات، دنیا میں آنے والا ہر انسان اپنی فطرت کے اعتبار سے جستجو کرنے والا، تلاش کرنے والا، غور و فکر کرنے والا بنا کے بھیجا گیا ہے۔ دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو کم یا زیادہ سوچتا نہ ہو کہ وہ کیا کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے، کیسے کر رہا ہے۔ سوالات دل و دماغ میں جنم لیتے رہتے ہیں اور وہ اپنے سوالات کا جواب تلاش کرنے کی اپنے تئیں کوشش کرتا رہتا ہے۔ جس کا دماغی جو معیار اور رجحان جتنا زیادہ ہے، جس کے وسائل جتنے زیادہ ہیں، جس کو مواقع جتنے زیادہ ملے وہ اتنی زیادہ تلاش کرتا ہے۔ گویا کہ جستجو انسان کی طبیعت کا، فطرت کا حصہ ہے۔ جب حق کی تلاش کرنا انسان کی فطرت کا اور طبیعت کا حصہ ہے تو پھر دوبارہ وہی پیغام دیا جا رہا ہے کہ تم انسان ہونے کے ناطے سے تلاش تو ضرور کرو گے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ تو اس لیے یہ خبردار رہنا کہ خامخواہ ادھر ادھر کے راستوں میں بھٹک نہ جانا اور مختلف قسم کے فلسفوں اور مختلف قسم کے نظریات میں الجھ کر اپنی زندگی اور اپنی عاقبت تباہ نہ کرنا۔ زیادہ بہتر طریقہ یہ ہے کہ جب سورج نکل آئے تو سورج کی روشنی میں چلنے اور اس سفر کو اختیار کرنے کی کوشش کی جائے۔ اپنی رات کی اور اپنی زندگی کی تاریکی میں خامخواہ راستہ ٹٹولنے کا یہ جو زحمت ہے، اس سے تمہیں ہم بچا رہے ہیں۔ اس اعتبار سے دوسرا پیغام یہ دیا جا رہا ہے کہ دنیا میں انسانوں نے سوچنا تو ہے اور اب بھی سوچ رہے ہیں، پہلے بھی سوچتے رہے۔ اس لیے یونان کا فلسفہ ابھی تک موجود ہے، ایران کی دانش ابھی تک موجود ہے، ماوران نہر کی طرف سے آنے والے فلسفے اور وہاں کی جو حکمتیں ہیں وہ ابھی تک موجود ہیں۔ لوگ چین اور جاپان میں رہنے والے اور آباد ہونے والے لوگوں میں دانشوروں کو تلاش اب بھی کرتے رہے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ گویا کہ یہ سارے کام ہو رہے ہیں اور ہوتے رہیں گے، لیکن اللہ کی طرف سے یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ جب اللہ کی طرف سے ایک صبح نور طلوع ہو چکی ہے تو اس کی طرف تم رخ کرو، اس روشنی کو تلاش کرو۔ اس لیے جاء الحق یہ جملہ بتا رہا ہے کہ یہ کام ہو چکا، مکمل ہو چکا۔ اور قرآن مجید کی یہ آیت آپ کی زبان سے بھی ہم نے بارہا سنی اور خود بھی کئی بار کہنے کا یہ شرف حاصل ہوا۔ قرآن مجید کی کتنی بڑی آیت ہے۔ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے، قرآن مجید کی آیات کے واسطے سے دنیا بھر کے لوگوں سے یہ کہہ دیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ مکمل کر دیا کا جملہ بذات خود یہ بتا رہا ہے کہ اب اس میں مزید اضافے کی اور ادھر ادھر سے کسی آمیزش کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ تعلیم جب دی جا رہی ہے تو پھر کیسی بڑی نادانی ہوگی جو ہم سے سرزد ہو رہی ہے مسلسل، کہ حق کے بارے میں ہم کہہ تو رہے ہیں کہ حق آ چکا،
لیکن یہ جانتے نہیں ہیں کہ حق ہے کیا. ٹھیک. اس کا علم حاصل کرنا، اس کو سیکھنا، اس کو سکھانا، اس کو اپنے نظام کا، اپنی زندگی کا فرد کے طور پر، اداروں کے طور پر اس کا حصہ بنانا، اس کو ہم ایک عرصے سے فراموش کر چکے ہیں. ٹھیک. لیکن اس میں بھی یقیناً اللہ تعالیٰ کی حکمت موجود ہے کہ وہ ہمیں آزمانا چاہتا ہے. لیکن اعلان تو اپنی جگہ ڈنکے کی چوٹ پر کیا جا چکا. قل یا ایھا الناس، کہہ دیجئے، فرما دیجئے کہ اے لوگو، قد جاءکم الحق من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے حق آ چکا ہے. سبحان اللہ. اچھا، حق آ گیا، اور انی رسول اللہ علیکم جمیعا، قرآن کریم میں ہم نے یہ پڑھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ آپ فرما دیجئے کہ میں یہ جمی کائنات کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور هو الذی ارسل رسولہ بالہدی والدین الحق، وہاں بھی حق، جس طرح آپ نے ارشاد فرمائی بات، اس کو ذرا سا ہم آگے لے کے چلیں گے. ذرا حق کی وضاحت کر دیجئے کہ حق سے کیا مراد ہے دینی پیراڈائم میں، نمبر 1. نمبر 2، اچھا حق اللہ کی صفت ہے، یہ بھی ذرا اس پہ کچھ ارشاد فرمائیے گا. اب اللہ یہ فرما رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حق تو آ گیا ہے، دیکھو اس پر عمل کرنا تمہارے ہی حق میں فائدہ مند ہے. جو اس پر عمل کرے گا اس کو فائدہ ہوگا، جو عمل نہیں کرے گا وہ گمراہ ہوگا، اسے نقصان ہوگا. حق کسے کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب یہ سمجھا دیجئے، اور حق انسانیت کے لیے فائدہ مند کیسے ہوتا ہے؟ ایک جانب حق میرے ذہن میں ہوتا ہے، یعنی عقل پیمانہ ہے. یہاں پر حق جو اللہ کی جانب سے آئی ہوئی بات، اللہ اکبر، جو آپ نے بھی اشارہ فرمایا ہے کہ قل جاء الحق وزہق الباطل. تو یہ عقل انسانی کی حد جہاں ختم ہوتی ہے تو کیا وحی کی حد وہاں سے شروع ہوتی ہے؟ ارشاد. انیق بھائی، ہم سب یہ جانتے ہیں کہ کوئی ایک لفظ جب اپنے سیاق و سباق میں آتا ہے تو پھر اس کا معنی متعین کیا جاتا ہے. جب یہ ذات باری تعالیٰ کے بارے میں آئے گا تو گویا کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے سوا اس کائنات میں کوئی دوسرا اور حق نہیں ہے، اور وہی اصل ہے اور وہی اصل رہے گا، اور اس کے سوا ہر چیز کو فنا ہے، کسی کو بھی بقا حاصل نہیں ہے. اس کائنات کے بنانے والے، اس کائنات کو چلانے والے، اس کائنات کو میں جتنی بھی صورتیں پائی جاتی ہیں، ان سب کا مقتدر اعلیٰ، ان سب کا خالق اعلیٰ اور بدیع السماوات والارض، اس طرح کی جتنی بھی کیفیات اور صورتیں تلاش کی جائیں گی، چاہے وہ فلسفے کی روح سے اس حوالے سے بات کی جائے یا عقائد کے اعتبار سے اسی بات کو آگے بڑھایا جائے، اس میں جب حق کا ذکر ذات باری تعالیٰ کے بارے میں آئے گا تو بس ایک ہی جملہ کافی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی اور حق نہیں ہے اور وہی حق ہے. دوسری بات یہ کہ اس حق سے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات سے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو چیز بھی آ رہی ہے، پھر وہ حق اس کی صفت بننا شروع ہو جائے گی. جیسے اللہ کا کلام، وہ اس کی صفات میں سے ایک صفت ہے، اور اس کی صفت جو ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوتی. اس لیے حق کی یہ والی صفت جو ہے وہ کلام الہی کا حصہ بھی بن گئی. ایک اس اعتبار سے کہ کلام الہی کو کبھی زوال نہیں ہے، اس کو کبھی فنا نہیں ہے، لیکن ایک اس اعتبار سے کہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں کوئی جھوٹ، کوئی خامی، کوئی عیب، کوئی خرابی نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ جب وہ حق کی طرف سے آئی ہے تو پھر وہ ہر قسم کی خامی سے، ہر قسم کے عیب سے، ہر قسم کے نقص سے پاک ہے. اس لیے اللہ کا جو کلام ہے وہ حق ہے. اسی وجہ سے قرآن مجید کو بھی حق کہا جاتا ہے. جاء الحق وزہق الباطل جب کہا جاتا ہے تو وہ در حقیقت قرآن مجید کی روشنی، جس نے اس کے علاوہ جتنی بھی دیگر جو دانش اور حکمت کی صورتیں ہیں ان سب کو ماند کر دیا، اور وہ سب کے سب اس کے مقابلے میں بھاگنے والی اور دور ہٹنے والی اور پسپا ہونے والی ہیں. اگر کوئی ڈومینیٹ کر سکتی ہے، قائم رہ سکتی ہے اور غالب ہو سکتی ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ کی بات اور حق کی بات ہی رہ سکتی ہے. ٹھیک ہے. تیسرا حق جو ہے وہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ بھی وابستہ ہے، اس لیے کہ کلام الہی جو ہے
وہ یقیناً اللہ کا کلام ہے، لیکن اس کلام کو اللہ نے اپنے رسول کے ذریعے سے جب نازل فرمایا تو انہیں بھی یہ حق کی صفت عطا فرما دی کہ آپ کی زبان سے اس حق کے سوا کچھ اور جاری نہیں ہوتا. اور آپ نے بھی بارہا یہ آیت سنی اور سنائی اور پڑھی اور پڑھائی کہ وما ينطق عن الهوى. اس لیے حق پھر ان کی صفت بھی بن جاتی ہے. ان تینوں اعتبارات سے اللہ اپنی ذات میں حق ہے، ٹھیک ہے، اللہ کا کلام اپنی صفت کے اعتبار سے اور اللہ کے کلام کے اعتبار سے حق ہے، اور وہ اپنی تمام تر خوبیوں کے اعتبار سے حق ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ اپنے تمام کردار اور تعلیمات کے اعتبار سے حق ہے. سبحان اللہ. جی اچھا ڈاکٹر صاحب، یقیناً یہ تمام جو گفتگو آپ نے فرمائی، مسلمان کی حیثیت سے ہم سب اس پر ایمان رکھتے ہیں. یہاں پر بات ہو رہی ہے یا مخاطبت ہو رہی ہے وہ جمی انسانیت سے ہو رہی ہے. ایک بات یہ میرا چھوٹا سا سوال ہے بس آپ کی خدمت میں، یہ تمام باتیں جو آپ نے فرمائی اس میں اس سے انکار ممکن ہی نہیں ہے، اختلاف تک ممکن نہیں ہے، انکار تو دور کی بات ہے. اللہ تعالیٰ یہاں یہ فرما رہا ہے نا کہ یہ جو حق آیا ہے یہ تمہارے لیے مفید ہے، جو اس پر عمل کرے گا اس کے لیے فائدہ مند ہوگا، اور جو عمل نہیں کرے گا وہ گمراہی میں چلا جائے گا. اللہ اکبر. اب یہ قرآن کریم، یہ دین جو حق میرے پاس آیا ہے، آپ کے پاس آیا ہے، پوری انسانیت کے لیے آیا ہے، یہ ان کے لیے کس طرح مفید ثابت ہوتا ہے؟ یعنی ایمانیات کے مسائل، عقائد کے مسائل، یہ تو یقیناً بلا شبہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی. لیکن اگر میں یہ کہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے عزت اور وقار کے ساتھ جینا سکھاتا ہے قرآن کریم کے ذریعے، یعنی وحی خداوندی کے ذریعے عزت اور وقار کے ساتھ جینا میری عقل بھی سکھاتی ہے، لیکن میری عقل ختم ہو جاتی ہے. میرے سیاسی، سماجی، معاشرتی، معاشی، عسکری یا علمی تمام مسائل کا حل مجھے میرا دین دے رہا ہے، اس لیے میرے لیے فائدہ مند ہے. میں باوقار انداز میں جیتا ہوں اس لیے کہ میں قرآن کریم پر عمل کرتا ہوں. یعنی گویا تو قرآن کریم پر عمل کر کے، دین پر عمل کر کے تو میرا فائدہ ہی فائدہ ہے. اس بات کو پیش کرنے کے جو دلائل ہیں وہ کیا دے سکتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب ارشاد فرمائیے. دیکھیں انیق بھائی، ہم جب یہ بات کر رہے ہیں تو سب سے پہلے چونکہ مسلم معاشرہ ہمارے سامنے موجود ہوتا ہے، اگرچہ یہ پوری انسانیت کے حوالے سے بات ہوئی، لیکن پوری انسانیت کے حوالے سے جب یہ بات آ رہی ہے تو ہم اپنے ایمان کو اس کا حصہ بناتے ہوئے اور اس بنیاد کو فراہم کرتے ہوئے لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں قرآن مجید کی روشنی میں، جو اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے یہ بات بتائی. ایک خبر دی جا رہی ہے کہ حق آ گیا. ٹھیک ہے نا؟ جب خبر دی جا رہی ہے تو میں اللہ کو مانتا ہوں، رسول کو مانتا ہوں، آپ اللہ کو رسول کو مانتے ہیں، ہم اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں. یقیناً ہمارے لیے تو یہ مسئلہ ہی نہیں رہا کہ ہم اس میں کسی الجھن کا شکار رہیں. لیکن در حقیقت یہ خبر دنیا میں موجود ہر انسان کے لیے ہے کہ جب یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ حق آ گیا تو انہیں در حقیقت تعلیم دی جا رہی ہے کہ تم تلاش کرو حق کہاں آیا ہے، کیسے آیا ہے، اس کا ثبوت کیا ہے، اس کی دلیل کیا ہے. جب وہ اس کی طرف آئے گا تو پھر کئی حوالوں سے اس کی پرکھ جو ہے وہ سامنے آنا شروع ہو جائے گی. جب ہم یہ کہیں گے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور یہ قرآن حق ہے تو پھر قرآن میں 20 ایسے راستے کھلیں گے کہ وہ خود قرآن مجید کا مطالعہ کریں گے، اس پر تحقیق کریں گے. تحقیق کے کئی حوالے زبان کے اعتبار سے، ادب کے اعتبار سے، قرآن کے اندر موجود جو تعلیمات ہیں ان کے اعتبار سے، اس میں جو سائنسی حقائق ہیں ان کے اعتبار سے، اس میں کائنات کے جو راز ہیں ان کے اعتبار سے، اس میں حکمت و دانش کے مختلف جو پہلو ہیں ان کے اعتبار سے جب وہ تلاش کریں گے تو ہر جستجو بالآخر انہیں اسی نتیجے پر پہنچائے گی کہ یہی حق ہے، اس کے سوا کوئی اور حق نہیں ہے. قرآن میں ایک مقام نہیں، 20 ایسے مقامات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو اس بات کی طرف باقاعدہ دعوت دی ہے کہ آؤ میری اس کائنات پر غور کرو، اور کائنات پر غور کرنے کے بعد یہ تلاش کرو کہ کیا کہیں کوئی ایسا تفاوت، کوئی ایسا نقص، کوئی ایسا ابہام، کوئی ایسی خامی پائی جاتی ہے. اگر تم بار بار بھی اس پر تحقیق اور ریسرچ کرو گے تو بالآخر تم اسی نتیجے پر پہنچو گے کہ جس نے اس کائنات کو بنایا ہے اس نے اس کو مکمل اور بہترین انداز میں بنایا ہے.
گویا کہ وہ غیر مسلم، ہم مسلمان ہونے کے اعتبار سے اپنے ایمان کی بات کر چکے، لیکن اگر ہم غیر مسلم اور اللہ اور اس کے رسول کو، قرآن کو نہ ماننے والے لوگ ان کے حوالے سے بھی بات کریں تو انہیں یہ خبر تو دی جا رہی ہے کہ حق آ گیا ہے، تو پھر جستجو کرنا ہر ایک انسان کی ذمہ داری ہوگی۔ اسی وجہ سے اہل علم یہ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے نیک بندے یہ کہتے ہیں کہ قیامت کے روز کوئی بھی انسان، کوئی بھی مسلمان اور غیر مسلم، کوئی بھی انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ دعویٰ نہیں کر سکتا یا یہ اعتراض نہیں کر سکتا کہ جناب ہمیں تو خبر ہی نہیں ہوئی، ہمیں تو کسی نے بتایا ہی نہیں، ہمیں تو موقع ہی نہیں ملا کہ ہم حق کو تلاش کر سکتے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے بار بار لوگوں کو حق کی بات بتاتے ہوئے انہیں غور کرنے، جستجو کرنے، تلاش کرنے، ان کو پرکھنے کا باقاعدہ حکم دیا ہے کہ تم پرکھ کے دیکھ لو، اگر اس میں کوئی نقص پائے جائے تو پھر یقیناً انکار کر دو۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر کوئی شخص مخلصانہ، بدنیتی کی بنیاد پر نہیں، مخلصانہ انداز میں حق کی تلاش کی اور اس کی جستجو کرے گا تو لازماً اسے حق مل جائے گا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعدہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اور آپ نے جو بات ارشاد فرمائی اس کے بعد والی جو ہے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ساتھ ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ میری تعلیمات جو ہیں، جسے حق کہا گیا ہے، اس میں تمہارا فائدہ ہی فائدہ ہے۔ جب ہم اس کو تلاش کرتے ہیں تو پھر قدم قدم پر قرآن کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات رہنمائی کرتے ہوئے دکھائی دیتی ہیں کہ یہ کام اللہ نے بتایا تھا اور اس کے رسول نے بتایا تھا اور کر کے دکھایا تھا، اور آج کی انسانی دنیا اسی کو سب سے زیادہ مفید پا رہی ہے۔ اس میں ہزارہ باتوں کا تذکرہ کیا جا سکتا ہے اور کیا جاتا رہے گا، تو یہ بھی باقاعدہ بتا رہی ہے کہ اس میں تمہارا فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اور آخری بات اس پہلے حصے کی یہ ہے کہ یہ بھی سمجھانے کا ایک انداز ہے۔ ہم اپنے بچوں کو بعض اوقات ذرا سختی سے کوئی بات کہتے ہیں، لیکن اسی دوران یہ جملہ کسی نہ کسی انداز میں ضرور ہماری زبان پہ جاری ہوتا ہے کہ بچے ہم یہ تمہاری بھلائی کے لیے بات کر رہے ہیں، یہ کرو گے تو تمہارا بھلا ہوگا، تمہاری بہتری ہوگی، ہم تمہارے خیر خواہ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے زیادہ خیر خواہ انسانوں کا کون ہو سکتا ہے؟ اس لیے وہ بات اس ضمن میں کہی جا رہی ہے کہ جس نے اللہ کی بات کو تسلیم کر لیا، گویا کہ اس نے اپنے ہی فائدے کو تسلیم کرتے وہ اسے اختیار کر لیا۔ سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب، اب یہ آپ ہی کی بات کو ذرا سا آگے بڑھاتے ہوئے یہ تمام جو فلسفہ سامنے آیا، آپ نے بیان فرمایا، سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوبصورت۔ اس سے پہلے کہ وما انا علیکم بے وکیل کی بات میں آپ کی خدمت میں رکھوں، پہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ دیکھو میں تمہارے اوپر کوئی حوالہ دار نہیں ہوں، میرا کام پہنچانا تھا، پیغام کو میں نے پہنچا دیا، لیکن اس سے قبل کہ دیکھو تمہاری عائلی زندگی ہو، تمہارے ذاتی معاملات ہوں، تمہارے انفرادی یا اجتماعی معاملات ہوں، سب میں تمہارے لیے یہ دین اور یہ قرآن تمہارے لیے فائدہ مند ہے۔ مثال کے طور پر میں ایک خوبصورت معیشت رکھنا چاہتا ہوں اپنے گھر کی یا اپنی ریاست کی، میں ایک معاشرت رکھنا چاہتا ہوں بہت خوبصورت، میں ایک سماج تعمیر کرنا چاہتا ہوں، تو جو مدنی معاشرہ میرے ذہن میں آئے گا، میرے ذہن میں قرآن کریم کے جو اصول ہیں جو قرآن کریم بیان کر رہا ہے، میں وہ لے کر آ جاؤں گا۔ دولت کی تقسیم وغیرہ وغیرہ، کہ لا یکون دولتا بین الاغنیاء منکم، ایسا نہ ہو کہ دولت تمہارے میں ہی، تمہارے دولت مندوں کے ہاتھوں میں رہے، ایسا نہ ہو۔ حکمرانی میں اگر حکمران ہوں تو یہ حق، یہ قرآن کریم یہ بتائے گا کہ اِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ، جنہیں ہم زمین پر اقتدار دیں تو وہ کیا کریں گے؟ وہ نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ قائم کریں گے، نیکی کا حکم دیں گے، برائی سے روکیں گے۔ تو یہ قرآن کریم یہ تو مکمل میرے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے۔ جیسے میں بار بار ایک بات یہ عرض کرتا ہوں، اور اس پروگرام میں میں نے یہ عرض کرنے کی کوشش کی کہ مجھے عزت کے ساتھ جینا سکھاتا ہے قرآن کریم، اس سے میرا فائدہ ہو رہا ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب ہمیں آپ یہ تعلیم کر دیجئے اختصار کے ساتھ کہ ہمارے سماج میں، ہماری معیشت میں، ہماری معاشرت میں، ہمارے خاندانوں میں، ہمارے گھروں کے لیے، ہماری ریاست کے لیے کس طرح ہمارا دین فائدہ مند ہے۔
اللہ اکبر۔ قرآن کریم کا جو نور ہے، جب وہ قرآن کریم کا نور جب کسی ریاست پر اپنی نورانیت برساتا ہے تو محسوس یہ ہوتا ہے کہ یہ ہے وہ معاشرے، یہ وہ معاشرے ہیں کہ جو وہی خداوندی کے احکامات پر عمل کر رہے ہیں، ورنہ من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الظالمون فاولئک هم الکافرون فاولئک هم الفاسقون۔ ارشاد۔ دیکھیے انیق بھائی، جب بھی ہم حق کی بات کرتے ہیں اور قرآن مجید کی سنت کی بات کرتے ہیں تو بعض اوقات نظر انداز کر جاتے ہیں دنیا میں موجود مختلف تہذیبوں اور انسانوں کی دانش کو، اور یہ گمان کرنے لگتے ہیں کہ شاید یہ قرآن مجید کے مقابل میں کوئی اور چیز ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ قرآن اور سنت یعنی قرآن کی تعلیمات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وضاحتیں اور آپ کی سیرت، ان تمام چیزوں کو سمیٹتے ہوئے اس کا حصہ بنا کے ہمارے سامنے آگے پیش کرتے ہیں۔ اس لیے مغرب اور مشرق میں موجود قدیم اور جدید تہذیبیں، ان میں اگر کہیں کوئی دانش پائی جاتی ہے، وہ در حقیقت انسانوں کی رہنمائی کا اور ان کے فائدے کا ذریعہ ضرور بن سکتی ہیں، لیکن قرآن یہ کلیم کرتا ہے کہ ان کی رہنمائی میں بے شمار قسم کے نقائص، بے شمار قسم کی خامیاں پائی جاتی ہیں۔ اس لیے تم انسانی دانش کو جو کسی بھی مرحلے اور موقع پر آئی ہو اس کو ضرور استعمال کرو۔ قرآن اس کی حمایت کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اس کی حمایت کرتی ہے۔ اس لیے ان تینوں چیزوں کو اکٹھے کرتے ہوئے ہمیں دو تین باتیں سیکھنی چاہیے۔ قرآن اور سنت ہمیں یہ تعلیم دیتی ہے کہ تمہارے لیے فرائض اور واجبات کیا ہیں، اس کا علم لازماً ہونا چاہیے۔ نمبر دو، تمہارے لیے نقصان دہ باتیں کون کون سی ہیں جن سے تم نے ہر صورت میں بچ کے رہنا ہے۔ اور تیسرا یہ کہ انسانی دنیا میں، مادی دنیا میں تمہیں مزید ترقی کرنے کے لیے کن کن میدانوں میں کام کرنا چاہیے، وہ عقل انسانی بھی بتا رہی ہے، قرآن و سنت بھی اس کی رہنمائی کر رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ جب ہم یہ تینوں چیزوں کو اکٹھا کرتے ہیں تو پھر در حقیقت وہ راستہ مکمل ہو جاتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دکھانا چاہتے اور ہم اس کو سیکھ رہے ہیں۔ آپ نے بہت سارے میدان کھول دیے در حقیقت، اور ان میں سے کسی ایک جزئیے کو بھی بیان کرنا اس مختصر مجلس میں مشکل ہے اور ممکن نہیں ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ بنیاد یہ فراہم کی جا رہی ہے معیشت میں، معاشرت میں، خاندان کے معاملات میں، کاروبار کے معاملات میں، انسانی کوئی بھی پہلو ہو زندگی کا، اس میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر بات کہیں اور آپ کو نہیں مل سکتی۔ اس لیے اس یقین کو اختیار کرتے ہوئے ہمیں ہر چیز کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ ہم نے یہ بھی ذکر کیا تھا اور آپ نے بھی اس کی حمایت فرمائی تھی، قرآن چونکہ اسی کی تعلیم دیتا ہے کہ حق یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پر یہ یقین کرتے ہوئے کہ یہ ہمارے لیے مفید ہے، اس کو تلاش کیا جائے، اس کی جستجو کی جائے اور پھر اس کو اپنے عمل کا حصہ بنایا جائے۔ مثلا قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ تم نے اپنے گھر کی بنیاد اگر رکھنی ہے تو گھر کی بنیاد حرمت والے رشتوں کو سامنے رکھتے ہوئے رکھو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب حرمت والا رشتہ جو ہے بظاہر دیکھا جائے تو تمام انسان جتنے بھی ہیں وہ مرد ہیں یا عورت ہیں، اور بیالوجی کے اعتبار سے کوئی بھی مرد کسی بھی عورت کے ساتھ اپنا تعلق قائم کر لے تو نسل انسانی آگے بڑھ سکتی ہے، تو انسانی نسل تو بڑھ رہی ہے۔ لیکن قرآن یہ کہتا ہے کہ نہیں، صرف انسانی نسل کو آگے نہیں بڑھانا، اس لیے کہ تم نباتات اور حیوانات کی طرح دنیا میں نہیں بنائے گئے کہ تم نے اپنی نسل کو آگے بڑھانا ہے، تم انسان کے طور پر دنیا میں بنائے گئے ہو، اور اشرف المخلوقات ہو، اور اشرف المخلوقات ہو، تو تم نے نسل کو آگے بڑھانے کے ساتھ ساتھ اپنے رحم کے رشتوں کی پہچان بھی اس کے اندر شامل کرنی ہے۔ اس لیے یہ رشتہ حرام ہے، یہ رشتہ حلال ہے، اس سے نکاح ہو سکتا ہے، اس سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ نکاح ہو جائے تو یہاں بھی بات ختم نہیں ہو جاتی کہ اب نکاح ہو گیا ہے تب جو مرضی کرتے پھرو۔ حد بندیاں پھر کی جا رہی ہیں کہ نکاح ہو گیا تب یہ کر سکتے اور یہ نہیں کر سکتے، اس لیے کسی مرد کو کسی عورت اور کسی عورت کو کسی مرد کی بے حرمتی کرنے کی، اس پر ظلم کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ محبت سے اور رحمت سے اس رشتے کو قائم رکھو اور اس میں کسی کا حق نہ مارو۔ یہ تعلیمات
یقیناً انسانی فلسفے پیش نہیں کر رہے. انسانی فلسفوں میں ایسے فلسفے موجود ہیں, انسانی تہذیبوں میں ایسی تہذیبیں موجود ہیں اور آج کے دور میں موجود ہیں جو یہ کہہ رہی ہیں کہ ایک اچھی صحت مند نسل پیدا کرنے کے لیے صحت مند عورتوں کا اور صحت مند مردوں کا ایک ایسا اختلاط قائم کر لیا جائے جیسے جانوروں کے باڑے میں اچھے صحت مند جانور اکٹھے کر لیے جاتے ہیں اور نباتات کی دنیا میں اچھے صحت مند پودے اکٹھی کر لیے جاتے ہیں اور ان سے ایک نسل آگے بڑھا دی جاتی ہے. تو اللہ اور اس کے رسول یہ تعلیم نہیں دے رہے. اللہ کی بتائی ہوئی اور بنائی ہوئی شریعت میں کمزور انسان بھی پیدا ہوں گے, بیمار انسان بھی پیدا ہوں گے, لیکن ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کرنے والے, ایثار اور قربانی کرنے والے, سہارا بننے والے, وہ تمام صفات جو ایک عائلی زندگی میں اور گھریلو زندگی میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں عطا فرمائے. سبحان اللہ. یعنی تمام جو شعبے ہیں زندگی کے, وہاں قرآن کریم ہماری رہنمائی کے لیے موجود ہے. یعنی یہ حق ہے اور حق کی تلاش کرنی چاہیے. یہ جمی انسانیت سے مخاطبت ہو رہی ہے اور اگر کوئی حق تک نہیں پہنچ رہا تو وہ اپنا نقصان کر رہا ہے. جس نے حق کو پا لیا وہ فائدے میں رہا. اب یہاں فوراً اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اور پھر بزبان رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, میں تم پر حوالہ دار بنا کے نہیں بھیجا گیا ہوں. اللہ اکبر. وما انا علیکم بوکیل. بہت بڑا جملہ ہے انیق بھائی, فرمائیے. بہت بڑا جملہ ہے انیق بھائی, کاش کہ ہم اس کو سمجھ پائیں. اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اور ان سے بہتر اور ان سے برتر اور ان سے عظیم کوئی اور نہیں ہو سکتا, کہ آپ کی صفت صرف ایک رسول کی نہیں تھی, آپ حاکم وقت بھی تھے اور نہ جانے کیا کیا خصوصیات اور صفات آپ علیہ السلام کی ذات کا حصہ بنائی گئیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک بنیادی بات بتائی ہے, کیونکہ اوپر بتایا جا رہا ہے کہ اے رسول آپ ان کو بتا دیجئے. گویا کہ یہاں آپ علیہ السلام کو ایک مبلغ, ایک داعی, ایک معلم اور ایک تعلیم دینے والے کی صورت میں پیش کیا جا رہا ہے. اور اس اعتبار سے ہر مبلغ, ہر داعی, ہر معلم اور ہر بات بتانے والے اور سکھانے والے کو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ تمہارا بنیادی کام کیا ہے. تمہارا بنیادی کام یہ ہے کہ حق تلاش کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ انہوں نے حق تلاش کرنے کے بجائے جو حق کی تلاش کی ابتدائی ضرورتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے متعین تھیں وہ اس پر ضرور چلے, لیکن پھر حق انہیں عطا کر دیا گیا اور حق ان پر نازل ہونا شروع ہو گیا. لیکن ہم سب جو حق کے داعی اور حق کے متلاشی ہیں, ہم پر یہ فرض بنایا گیا کہ تم حق کو تلاش کرو. اور پھر تعلیم فوراً یہ دی گئی کہ تم اگر حق کو پہنچانے والے اور اس کے معلم یا داعی ہو یا اس کے پہنچانے والے ہو تو تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ پوری دیانت کے ساتھ, پوری امانت کے ساتھ, پورا حق, ادھورا حق نہیں, پورا حق صحیح اخلاص کے ساتھ بغیر کسی اس میں ملاوٹ کے وہ لوگوں تک پہنچانا شروع کر دو. اور اسی وجہ سے آپ نے جو آیت پڑھی بالکل ایگزیکٹ یہی معنی دے رہی ہے کہ اے رسول آپ پہنچا دیجئے جو آپ کی طرف وحی کی جا رہی ہے, اور اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا. گویا کہ اللہ نے اپنے رسول کو اتنا سخت جملہ کہہ دیا تو ہم جو ہے وہ کیا حیثیت رکھتے ہیں. اس لیے ہم سب کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ جو بھی کسی بھی اعتبار سے معلم ہے یا کسی منصب پر فائز ہے کہ وہ حق کو پورے طریقے سے لوگوں تک پہنچائے. نمبر 1. نمبر 2 کہ جب آپ نے اور ہم نے اللہ کی بات کو اور حق کی بات کو صحیح سمجھ کے لوگوں تک پہنچا دیا تو یہ پہنچانے کا عمل مسلسل کرتے رہنا ہے, لیکن اس پر داروغہ بننے کی کوشش نہیں کرنی, اس کو اپنے اوپر کسی اور پر مسلط کرنے کی کوشش نہیں کرنی. مسلط کرنے کے لیے, نافذ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرا نظام بنا رکھا ہے, اور اس وجہ سے عرب دنیا میں 2 جملے پائے جاتے ہیں یا استعمال کیے جاتے ہیں. ایک لفظ ہے داعی اور دوسرا لفظ ہے قاضی. داعی کا معنی ہے پہنچانے والا, پکارنے والا, بلانے والا, اور قاضی کا معنی ہے فیصلہ کرنے والا. فیصلہ کرنے والا
जज होता है, हुक्मरान होता है, इदारे का सरबराह होता है, चाहे वो घर का इदारा हो या कोई और, वो सरबराह होता है, जिम्मेदार, वो फैसला करता है। लेकिन अगर पहुंचाने वाला फैसला करना शुरू कर दे और फैसला करने वाला तलकीन करना शुरू कर दे तो निज़ाम बिगड़ जाता है। ठीक। और हमारी दुनिया में, आज की दुनिया में खराबी की बहुत बड़ी बुनियाद ये बन चुकी कि हुक्मरान तलकीन और वाज़ो नसीहत कर रहे हैं और जिन्होंने फैसले करने हैं वो जो हैं वो अपने फैसले करने की सलाहियतों से या महरूम किए जा रहे हैं या वो फैसले कर नहीं रहे। सुभान अल्लाह। और जिन्हें तालीम और तबलीग करनी थी वो फैसले सुनाकर किसी को दायरे इस्लाम से खारिज करते हैं और किसी को जहन्नम और जन्नत के हकदार बना रहे हैं। अल्लाहु अकबर। इसलिए उन्हें वो काम नहीं करना चाहिए और इन्हें ये काम नहीं करना चाहिए। जी सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और दीन के पैगाम को, दीन की दावत को इखलास के साथ और पुरकशिश अंदाज में पेश कर देना चाहिए। इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशा। मैशा। ठीक है डॉक्टर साहब जी। अच्छा, अब ज़रा सा आगे बढ़ रहे हैं। जो अगला हिस्सा है हमारे पास, जो जिस पर गुफ्तगू अभी तक नहीं हुई, फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला तलकीन कर रहा है, अल्लाहु अकबर, कि आप क्या कीजिए कि आप जो वही हम आपकी तरफ भेज रहे हैं बस आप इसकी पैरवी किए जाइए। पूरा काम तो हो गया, दीन की दावत आ गई, आप हवालेदार नहीं हैं, पैगाम आपने पहुंचा दिया, अब क्या है, बड़ी बड़ी तकलीफ़ें आएंगी, बड़ी अजियतें ये पहुंचा रहे हैं ये लोग, अल्लाहु अकबर। तो आप क्या कीजिए, बस इत्तिबा करते रहिए वही की और सब्र कीजिए यहाँ तक के हमारा फैसला आ जाए। अल्लाहु अकबर। इरशाद फरमाइए कि ये फैसला, ये वही की पैरवी क्या होती है, ये फरमा दीजिए। सब्र, सब्र से क्या मुराद है? और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए उम्मत को तालीम दी जा रही है कि जब तुम दीन पेश करोगे तुम्हारी राह में मुश्किलात आएंगी, लेकिन सब्र किए रहना यहाँ तक के फ़ैसला आ जाए। हम देखते हैं कि फ़ैसला आ गया 8 हिजरी में, कुल जाअल हक़्क़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा, फ़तह मक्का हो रहा है। सब्र किए गए और वही की पैरवी किए गए, यहाँ तक के 10,000 कुदसी नुफूस मक्का मुकर्रमा में जहाँ से निकाले गए थे, अल्लाहु अकबर, वहाँ दाखिल होते हैं। ला तसरीबा अलैकुमुल यौम। इरशाद। अनीक भाई, ये बहुत ही खूबसूरत तसलसल है और ये दोनों आयतें एक दूसरे के साथ इस तरह जुड़ी हुई हैं कि जो काम बताए गए उसमें उस तसलसल को कायम रखा गया। जहाँ तालीम की, तबलीग की बात कही गई और जहाँ ये फरमाया गया कि आप इन पर दारोगा नहीं हैं, आप इनके निगरान और निगहबान इस एतबार से नहीं है कि जो काम ना करे तो उन पर ज़बरदस्ती इस चीज़ को मुसल्लत किया जाए। वहीं पर दो बातें और अगले हिस्से में शामिल कर दी गई। जो आपने अभी आयत पढ़ी उसका जुज़ पढ़ा है, वत्तबि मा यूहा इलैक, कि जो आपकी तरफ से वही किया जा रहा है बस उसकी इत्तिबा करते रहें। इसके अंदर दो बुनियादी बातें। पहली बात तो ये है कि इस रास्ते में जैसे जैसे तालीम अल्लाह की तरफ से आती जाएगी आप उसके मुताबिक आगे बढ़ते रहेंगे। सुभान अल्लाह। और अपने इक़दाम जो भी करने हैं, आपने जो भी फ़ैसले करने हैं वो उसके मुताबिक होते चले जाएंगे। इसलिए हिजरत और हिजरत से पहले और हिजरत के बाद के तमाम वाक़यात वो ऐन वही के मुताबिक ही होते रहे जिस तरह से अल्लाह ताला की तरफ से तालीम आती रही। वत्तबे मा यूहा इलैका, इसका दूसरा हिस्सा जो है ये और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और हम सब इसके मुखातब हैं, और वो ये कि आपका काम महज लोगों को तालीम देना नहीं है बल्कि उस पर अमल करना भी है। इसलिए जो मुबल्लिग हो और जो मुअल्लिम हो वो उस पर आमिल सबसे पहले खुद हो, और अल्लाह के रसूल से ज़्यादा अल्लाह की तालीम पर अमल करने वाला ना कोई था और ना कोई हो सकता है। सुभान अल्लाह। जिस तरीके से आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म की तामील की और इत्तिबा की और उस पर अमल किया, उसकी कोई मिसाल दुनिया में पेश नहीं की जा सकती। और अगर किसी ने मुकम्मल की मुकम्मल नकल करने की कोशिश भी की तो अल्लाह के रसूल ने फरमा दिया कि भाई तुम नहीं कर सकते। हाँ, जिस हद तक तुम्हें मुकल्लफ बनाया गया है वो तुमने लाजिमन करना है। फ़राइज़ और वाजिबात की हद तक
تمہیں لازماً اس راستے پر چلنا ہے۔ اس لیے میرا یہ کام مکمل نہیں ہوتا کہ میں نے واعظ کر دیا، خطبہ جمعہ پیش کر دیا، کسی مقام پر لیکچر دے دیا، کوئی گفتگو فرما دی اور میں یہ سمجھوں کہ میرا فریضہ مکمل ہوا۔ نہیں جناب، میرا فریضہ تو اب شروع ہوتا ہے، یہ تو ابتدا تھی، اب اس کے بعد میرا عمل، میرا کردار اس کی وضاحت کرے گا۔ مجھے سننے والے اب مجھے دیکھیں گے۔ ہمارے بزرگ ایک جملہ خوبصورت ارشاد فرما رہے ہیں آج کل اور فرماتے رہتے ہیں کہ اسلام سنانے سے زیادہ اسلام دکھانے کی ضرورت ہے۔ اس لیے ہم اسلام سنانے کی ذمہ داری بھی پوری کر رہے ہیں جو اللہ کی طرف سے فرض ہے، واجب ہے۔ ہر صاحب علم جس کے پاس ایک جملے کا علم ہے یا ایک کتاب کا علم ہے، جتنا بھی علم ہے، جہاں وہ تعلیم کو اپنی زبان کے ذریعے سے، کلام کے ذریعے سے سنا کے پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے، پھر اس کا کردار اور اس کا عمل وہ اس کی گواہی دے گا۔ اس لیے وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ، جہاں یہ اللہ کے رسول کو مخاطب کیا گیا، اب مجھ اور ہم جیسے تمام لوگ اس کے اندر شریک کر دیے گئے کہ آپ جو لوگوں سے کہہ رہے ہیں اپنے عمل سے اس کو ثابت بھی کریں۔ اور یہ جو لفظ ہے نا کہ وَاصْبِرْ، اس کا بنیادی معنی ہے استقامت، کہ یہ کام زندگی کی آخری سانس تک کرتے رہنا ہے۔ سبحان اللہ۔ جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، جیسے کہ آپ کے بعد آنے والے آپ کے محبان نے اور آپ کے محبین نے کیا، آپ کے محبت کرنے والوں نے کیا۔ یہ کام زندگی کی آخری سانس تک کیا جانا ہے اور اس کو کسی بھی صورت میں روکنا نہیں ہے۔ اور دوسرا وصبر کا معنی جو آپ نے ارشاد فرمایا وہ بھی یقیناً وہی اس کی تفسیر میں آتا ہے کہ حق کی بات بتانا اور حق پر عمل کرنا یہ پھولوں کے راستوں پر چلنا نہیں ہے، یہ تو کانٹوں کی سیج ہے جس میں زخم بھی آئیں گے، دامن بھی تار تار ہوگا، تکلیفیں بھی اٹھانا پڑیں گی، پریشانیاں بھی اٹھانا پڑیں گی۔ تو یہ کم ہمت اور بے حوصلہ لوگوں کا کام نہیں ہے، یہ اہل عزیمت کا کام ہے۔ اس لیے اس پر صبر اور استقامت اس کو اپنا شعار بنائیے۔ اور آخری جو حصہ ہے اس میں بھی دو بنیادی معانی بتائے گئے ہیں مفسرین کی طرف سے، اہل علم اور اہل تقوی کی طرف سے، اور وہ یہ کہ اللہ کا حکم جب آتا ہے تو اس کے دو بنیادی تصورات ہیں۔ ایک یہ کہ ہماری زندگی میں جو فیصلے صادر ہو رہے ہوتے ہیں اللہ کی طرف سے، وہ ہمارے ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں۔ مجھے ہر کام اپنے سلیقے سے اللہ تعالیٰ کی تعلیم کے مطابق کرنا ہے، اور اللہ کے فیصلے اس کی تائید یا اس کی مخالفت کرتے ہوئے میری رہنمائی کریں گے کہ یہ کام تم نے ٹھیک کیا اور یہ کام تم نے ٹھیک نہیں کیا۔ جہاں ٹھیک نہیں ہوگا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ فیصلہ رہنمائی کرے گا کہ تم اس کو درست کر لو۔ جہاں ٹھیک کیا وہاں اس کی تائید بتائے گی کہ ہاں یہ کام تم نے اچھا کیا۔ تو اللہ کی طرف سے فیصلے میری اور آپ کی زندگی کا مستقل حصہ ہیں، اور ایک اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کا وہ دائرہ ہے جو ہماری پوری کائنات کے ساتھ وابستہ ہے، جس کی بنیاد پر قیامت کبریٰ برپا ہوگی۔ قیامت صغریٰ، چھوٹی چھوٹی قیامتیں اور چھوٹی چھوٹی آزمائشیں یہ تو ہماری زندگی میں آ ہی رہی ہیں، لیکن اس بڑی قیامت کے فیصلے بھی ہوں گے۔ اور انسانی دنیا میں وہ تمام اسلام کے مخالفین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدخواہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے والے لوگ، ان کو بھی یہ خبردار کیا جا رہا ہے کہ ان کے بارے میں بھی کوئی فیصلہ کسی وقت بھی آ سکتا ہے، سبحان اللہ، انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی انداز میں بھی۔ اس لیے مجھے اور آپ کو اور اللہ کے ہر بندے کو جو حق جانتا ہے یا جسے کم از کم حق کی سمجھ بوجھ مل چکی ہے، اسے اس کو اختیار کرنا ہے، اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے، اور یہ یقین رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ سمیع اور بصیر ہے اور وہ خیر الحاکمین ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لیکن جو آخری فیصلہ ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب، وہ آتا ہی اہل حق کے حق میں ہے۔ قرآن کریم کی ایک آیت ذہن میں آ رہی ہے، کتب اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے یہ فیصلہ، پھر وہی فیصلہ جو آپ نے فرمایا، لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي، غالب ہو کر رہیں گے۔ کون؟ اللہ فرما رہا ہے کہ میں اور میرے رسول۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ خواتین حضرات، ڈاکٹر حبیب الرحمن عاصم صاحب کے ہم سب شکر گزار ہیں کہ آپ تشریف لائے اور قرآن کریم کی ان آیات پر، سورہ یونس
108 और 109 पर तफसीली गुफ्तगू आपने अता फरमाई। सुबहान अल्लाह, हक़ अल्लाह ताला ने भेज दिया, हक़ हमारे ही फ़ायदे में है। हम हक़ पे अमल करेंगे, अल्लाह के दीन पर अमल करेंगे, कुरान करीम पर अमल करेंगे तो हमारा ही फ़ायदा होगा, और अगर हम अमल नहीं करेंगे तो हमारा ही नुकसान होगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जो कुरान करीम के अहकाम हैं, हमारा दीन जो हमसे चाहता है उस पर अमल करना, सब्र करना और साबित कदमी। डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बात फरमाई है, साबित कदमी। रब्बना अफ़रिग़ अलैना सब्रन व सब्बित अक़दामना। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमा रहा है कि तुम्हें सब्र भी करना है और साबित कदम भी रहना है, मुस्तकिल मिजाज रहना है, यहाँ तक कि अल्लाह फ़ैसला कर दे। और जब आदमी हक़ पर अमल पैरा होता है तो ये मुमकिन ही नहीं कि फ़ैसला उसके ख़िलाफ़ चला जाए। अल्लाह आदिल है और बेहतरीन फ़ैसला करने वाला है। ख़वातीन व हज़रात, आज का प्रोग्राम यूँ मुकम्मल हो रहा है क्योंकि वक्त हमारा पूरा हो गया आज के प्रोग्राम का। इंशाअल्लाह कल फिर आएंगे और एक नए मौजू पर अपने मुअज़्ज़ज़ आलिम दीन मुफ्ती साहब से बात करवाएंगे। क्विज़। कल का सवाल ये था कि फ़िरौन की लाश का ज़िक्र कुरान करीम की किस सूरत में आया है? दुरुस्त जवाब सूरह यूनुस में। आज का सवाल नोट फरमा लीजिए। कुरान करीम में पहला सिजदे तिलावत किस सूरत में आया है? सूरह अनफाल में या सूरह सजदा में या सूरह आराफ में? जो दुरुस्त जवाब आप समझते हो रवाना फरमाइए। हमारे फ़ोन नंबर्स हैं 0092213452709। हमारा दूसरा फ़ोन नंबर है 009221343000980। हमारा ईमेल एड्रेस ps@duniatv.tv। हमारा SMS का नंबर 3031 और हमारा व्हाट्सएप का नंबर है 00923218250194। वक्त कुरानदाजी का। उसके बाद आज की बात, कोई मेहमान कराची में नहीं है इसलिए ये काम मेरे हाथों सरंजाम आहत फराज, टोरंटो कनाडा। आहत फराज साहब की खिदमत में दुनिया टीवी की जानिब से दीन कुतुब पर मुश्तमिल ये गिफ्ट हैम्पर रवाना किया जा रहा है। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। इख्तिताम होता है रोज़ाना पयाम सुबह का एक कौल पर, और वो कौल होता है साहिब नहजुल बलागा अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहू का। आप फरमाते हैं कि थोड़ा देने पर शर्माओ नहीं, क्योंकि खाली हाथ भेजना इससे भी गिरी हुई बात है। थोड़ा देने पर शर्माओ नहीं, क्योंकि खाली हाथ भेजना इससे भी गिरी हुई बात है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अपने मेज़बान अनीक अहमद को कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।